الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھے محمد وآلہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ کریمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف بخشا. آج کی یہ مجلس کریمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے. جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات واقعاً ائمہ کی اولاد میں ایک ممتاز اور الگ ذات کا نام ہے. امام کی اولاد ہونا بہت بڑا افتخار ہے، بہت بڑا افتخار ہے. لیکن حضرت معصومہ کم جن کی یاد میں ہم نے آج یہ فرش مجلس بچھائی ہے، یہ ذات واقعاً شان و منزلت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ذات ہے. اس وجہ سے میں نے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی برکتوں سے وہ ہمراہی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہمیں حاصل ہو سکے. زندگی کا ہدف، زندگی کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معیت اور ساتھ مل سکے. یاد رکھیے گا، یہی ساتھ ہے ان کا جو حقیقت معنی میں ہمیں اور آپ کو نجات دلا سکتا ہے. وگرنہ زیارت جامع کبیرہ آواز دیتی ہے کہ جو آپ سے بچھڑ گیا، جو آپ سے آگے چلا گیا، ہر دو گروہ نابود ہونے والا ہے. سعید اور کامیاب وہ ہے جو آپ کے ہمراہ ہے، یعنی آپ کے ساتھ ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام تو کامیاب اور کامران ہے. اس کے علاوہ تمام دنیا میں جہاں پر بھی جس کا بھی ساتھ ہمیں ملتا ہے وہ صرف گمراہی، وہ صرف بربادی، یعنی وہ ذات، وہ ذوات جو ہمیں خدا تک پہنچا سکتی ہیں فقط یہی ہستیاں ہیں جن کو خود امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نحن حجت اللہ و باب اللہ، ہم خدا کی حجت ہیں اور باب خدا ہم ہیں. یعنی اگر تم بندے ہو، اگر تم عبودیت کی راہ میں چلنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا
عبد کو معبود سے جہاں ملاقات ہو سکتی ہے وہ ذوات فقط ہم ہیں. یعنی اگر ہمارے راستے سے ہمارے ذریعے سے تم پہنچنا چاہو تو خدا تک پہنچ سکتے ہو، اور کائنات میں کوئی بھی تمہیں خدا تک نہیں پہنچا سکتا. آج اسی بی بی سلام اللہ علیہا کی باتیں کرنی ہیں کہ جس کے بارے میں امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار المعصومہ بکم کمن زارنی، جس نے معصومہ کم کی زیارت قم میں کی گویا اس نے میری زیارت کی ہے. بہت عظیم مرحلہ ہے. امام نے نہیں فرمایا کہ میری زیارت کا ثواب ہے، امام نے فرمایا کمن زارنی، گویا اس نے میری زیارت کی ہے. بہت لطیف مرحلہ ہے، شاید اگر میں اسے پہنچا سکوں کہ ثواب مل جانا اس جیسا اور ہے. زیارت وہی زیارت ہو جائے جو امام رؤوف کی زیارت ہے. یعنی امام فرماتے ہیں کہ جیسی میری زیارت ہے اسی طرح معصومہ کم کی زیارت ہے. منظار المعصومہ، جس نے معصومہ کی زیارت کی قوم میں، کمن زارنی، گویا اس نے کیا کیا ہے؟ میری زیارت کیا ہے. میں شاید اس حدیث کو کسی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کروں اگر موضوع خشک نہ ہو جائے. وہ یہ کہ یہ انوار جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ہیں، یعنی چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے جو نور ہیں، یہ نور اپنے شیعوں کے وجود میں متجلی ہوتے ہیں. نور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام تجلی پاتا ہے شیعوں کے وجود میں، لیکن کیپیسٹی اور استعداد کے لحاظ سے جتنا یہ ظرف آمادہ ہے اس نور کی تجلی کے لیے، اس حد تک اس نور نے، جیسے مثال اور آسان کر کے دوں، اگر سورج نکلا ہو، جس قدر ہم نے سورج کی کرنوں کے لیے اپنے وجود میں راستہ بنایا، اپنے گھر میں راستہ بنایا، اسی حد تک نور شمس، نور سورج ہمارے گھر تک پہنچتا ہے. بعضوں نے کھڑکیوں کے ذریعے، بعضوں نے دروازوں کے ذریعے، بعضوں نے درمیان سے چھت اٹھا کے، یعنی جس قدر یہ نور اس گھر میں آ سکتا ہے اس نور کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس گھر کی استعداد کے لحاظ سے. شیعہ یعنی یہی، اور میں دلیل رکھتا ہوں اپنی بات پر کہ یہ جتنے بھی شؤون اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں وہ شؤون اہل بیت نہیں ہیں. شؤون اہل بیت کیا؟ حضرت جامعہ کبیرہ پڑھیے. شان اہل بیت، شؤون اہل بیت ہوا فی کل یوم شان، جب آپ پروردگار عالم کے لیے کہتے ہیں، اسی طرح اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے مختلف شان ہیں، شؤون اہل بیت ہیں. یہ شؤون اہل بیت اگر آپ زیارت جامع کبیرہ میں آئیے تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ ایک شان اہل بیت ہے. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں خزان و علم ہی، یہ ایک شان اہل بیت ہے. یہ سب شؤون اہل بیت ہیں. معدن الرحمہ، یہ شان اہل بیت ہے. یہ شؤون اہل بیت کے اندر موجود ہیں. پھر انہی شؤون کی تجلی، انہی شؤون کے نور کا انعکاس ان کے حقیقی چاہنے والوں کے اندر ان کی کیپیسٹی اور استعداد کے لحاظ سے متجلی ہوتی ہے. میں اگر ایک ایسی دلیل پیش کروں تو آپ سب جو ہے شاید میری بات کی تائید کریں. ایک شان اہل بیت کیا ہے کہ وہ اہل بیت النبوہ ہیں، یہ شان اہل بیت ہے. یہ شؤون کہاں متجلی ہوا؟ آپ کو شاید وہ ذات یاد آ رہی ہو، السلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. کہاں سے اہل بیت میں سے سلمان ہیں؟ سلمان کا تعلق سادات میں سے ہے. سلمان سید ہیں، سلمان اہل بیت نبی صحیح معنوں میں ہیں. کہ یہ اہل بیت النبوہ تم خاندانی رشتوں میں لے جا رہے ہو، یہ شؤون اہل بیت ہے. ہلکی سی تجلی اس شؤون کی جب وجود سلمانی میں ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا سلمان کو یہاں وہاں سے ناتا نہ جوڑو، السلمان من اہل البیت. بس ایک شان کی تجلی دیکھا آپ نے اس ذات میں. یعنی جب ایمان کے اس مرحلے پہ پہنچا
کوئی ذات تو ایک شان اہل بیت کی ہلکی سی تجلی، وہ اہل بیت نہیں ہے، وہ اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت کی شان کی ہلکی سی تجلی وجود سلمان میں آتی ہے تو آپ کہتے ہیں السلمان منا اہل البیت، پیغمبر فرماتے ہیں سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ میں جس مرحلے تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں یہ مرحلے مقدماتی ہیں۔ امام رضا نے کیا فرمایا؟ من زار المعصومہ بقم کمن زارنی، جس نے معصومہ کی زیارت قم کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ معنی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ شعون آتے کہاں سے ہیں؟ یہ شعون اہل بیت امام کے شیعوں میں، شیعہ یعنی کیا؟ تابع، پیروی کرنے والا، اپنے امام کے نقش قدم پہ چلنے والا۔ جناب سلمان میں یہ شعون اہل بیت آیا کہاں سے کہ ان کو کہا سلمان منا اہل البیت؟ تو روایات میں ملتا ہے کہ حتیٰ مدینے کی گلی میں جہاں مولائے کائنات قدم رکھ رہے تھے ظاہری طور پر بھی سلمان وہاں قدم رکھتے تھے جہاں حضرت امیر رکھتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس راستے پر علی چلیں تو میں ظاہر میں بھی اپنے قدموں کو مطابق کرنا چاہتا ہوں ذات علی سے، باطنی اور معنوی لحاظ سے تو چھوڑیے۔ بس سلمان خود ایک شیعہ اہل بیت، اس شیعہ اہل بیت کا مطلب یعنی اہل بیت کی پیروی کرنے والا، ایک شان اس کے وجود میں آئی کہا سلمان منا اہل البیت۔ اب آپ آئیے حضرت معصومہ کے بارے میں، زیارت جو حضرت معصومہ کے بارے میں نقل ہوئی ہے، عند اللہ شانم من الشان، یہ زیارت کا جملہ ہے جو بی بی کے، اور واقعاً یہ زیارت کا جملہ معصور زیارت نامہ ہے۔ کم ائمہ کی اولاد میں سے افراد ہیں کہ جن کا زیارت معصوم کی جانب سے معصور ہوا ہے۔ آپ بہت سے حرم میں جائیں گے، مثلاً شاہ عبدالعظیم حسنی کے ہاں جائیے، اس طرح اور جو امام زادے ہیں ان کی زیارتیں معصور نہیں ہیں، یہ زیارتیں کچھ بزرگوں نے دیکھ کر لکھی ہیں، لیکن فاطمہ معصومہ قم کا زیارت نامہ امام رضا علیہ السلام سے معصور ہے۔ یعنی یہ زیارت نامہ بھی امام کی جانب سے۔ اب امام اگر کہیں یا فاطمہ عند اللہ شانم من الشان، کہ اللہ کے نزدیک آپ کے شعونات ہیں، شانم من الشان، عجیب مقام ہے اس بی بی کا۔ اب اگر اس تجلی کے معنی کو کسی حد تک میں سمجھا سکا ہوں کہ جو جس قدر پیروی اہل بیت میں آگے بڑھا اس کے وجود میں وہ شعون متجلی ہوتے رہے، کچھ ذوات نے اتباع اور پیروی کی اس معراج کو درک کر لیا کہ یہ شعون معصوم اس قدر اس وجود میں متجلی ہوا کہ معصوم امام فرماتا ہے کہ من زار المعصوم بقم کمن زارنی، یعنی وہ شعون جو میرے تھے وہ تجلی گاہ بن چکی ہے ذات معصومہ قم۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور متعدد روایات سے بھی اور تواریخ سے بھی ثابت اور نقل یقینی ہے، مرحوم محمود مرشی نجفی جو آیت اللہ مرشی نجفی کے والد معظم تھے، ان کے سادات میں سے تھے اور جلیل القدر سادات میں سے تھے، متقی پرہیزگار۔ ہمیشہ تمنا تھی محمود مرشی نجفی کی، ہر آدمی کی تمنا، ایک شیعہ اہل بیت کی کیا تمنا یہ نہیں ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی قبر کا پتہ چلے اور اس روضہ اقدس پہ ہم بوسہ دیں جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتْ قُرُونِ الْأُولَى، یعنی جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں وہ سب بر بنیاد معرفت حضرت زہرا ہے۔ تو ذات کی زیارت کا کسی شوق نہیں ہوگا، کسی اشتیاق نہیں ہوگا۔ مرحوم محمود مرشی نجفی کو بھی تمنا تھی، مجرب عمل کیا 40 دنوں تک، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ امام نے فرمایا کہ علیکا
بقریمۃ اہل بیت، یہ لقب بھی بی بی کا معصوم کی جانب سے، تم پر کریمہ اہل بیت کی زیارت واجب ہے۔ محمود مرشی نجفی نے سوچا کہ یہ تو حضرت زہرا کی بات ہے، چونکہ کریمہ وہ صیغہ جو مؤنث کے لیے آتا ہے، فیمیل کے لیے آتا ہے، کریم ہوتا تو مذکر کا صیغہ ہوتا ہے، کریمۃ اہل بیت یہ سمجھ گیا کہ خوب میں نے مولا سے تقاضا ہی یہ کیا تھا کہ بی بی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کہاں مولا، میں بھی چاہتا ہوں کہ بی بی کی زیارت نصیب ہو جائے، لیکن قبر کا پتہ تو چلے۔ امام نے فرمایا میری مراد کریم اہل بیت سے بی بی معصوم کم سلام اللہ علیہ، میری مراد یہ خاتون ہے۔ کیوں؟ میں جہاں تک آپ کو لانا چاہوں، پہلا مسئلہ یاد رکھیں، جس قدر تشیع اور جس قدر پیروی ہے اس قدر نور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، شان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام متجلی ہے اپنے چاہنے والوں میں۔ بی بی معصوم کم، وگرنہ کبھی کبھار بعضوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ساری فضیلتیں اس وجہ سے کہ بی بی سلام اللہ علیہ ایک امام کی اولاد ہیں۔ امام کی اولادیں ہمارے یہاں بہت سی ہیں، لیکن ہر ایک کی تو یہ منزلت نہیں۔ میں بھی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت سی امام کی ایسی اولادیں ہیں جن کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں، زیارت نامے بھی ہیں، لیکن یہ زیارت نامے معصور نہیں ہے معصوم کی جانب سے، لیکن یہ بی بی سلام اللہ علیہ کا شرف و منزلت ہے کہ آپ کا زیارت نامہ معصور ہے امام رضا سے۔ بس معلوم ہے کہ ساری فضیلتیں اسی باب سے نہیں ہیں، بلکہ ذات میں کچھ الگ امتیاز ہے، جو الگ معرکے کی باتیں یہاں پر ہیں۔ جس قدر آپ پیروی اہل بیت میں غرق ہوں گے، جس قدر اتباع اہل بیت آپ کے وجود میں آتی ہے، وہ شعون اہل بیت، وہ شان اہل بیت متجلی ہوتے ہیں اس ذات میں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کے بارے میں امام نے کیا فرمایا؟ علیک بقریمۃ اہل بیت، تم پر لازم ہے کہ تم کریم اہل بیت کی زیارت کو جاؤ۔ اور پھر جو جملہ امام نے فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں، امام نے فرمایا کہ تجلی قبر زہرا تمہیں قبر حضرت معصومہ کم میں ملے گی۔ یہ تجلی کیا ہے؟ یہ ہوئی شان، چونکہ اس وجود نے اس قدر اتباع حضرت زہرا میں قدم اٹھایا ہے کہ وہ شان فاطمی اس وجود میں منور ہو رہی ہے۔ لہذا اس مرحلے تک انسان پہنچتا ہے کیسے؟ یہی پیروی، ضم کر دینا اپنے وجود کو راہ ولایت میں، راہ امامت میں۔ جس قدر اپنے وجود کو یہاں غرق کرو گے، جس قدر اپنے وجود کو اس اتباع میں تم نکالو گے، اس قدر یہ شعون تمہارے وجود میں تجلی پائیں گے۔ بی بی سلام اللہ علیہ واقعاً عظیم خاتون، عظیم خاتون۔ آپ دیکھیے زیارت نامے میں جملے کیا ہیں، اور زیارت نامہ اگر معصور نہ ہو تو شاید زیارت نامہ یوں استدلال اس طرح نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر زیارت نامہ معصور من المعصوم ہو تو پھر اس کے بعد وہاں ہر جملے پہ غور کرنا۔ آپ دیکھیے، میں وہی جو جملہ میرے پہلے مرحلے کو یاد کریے گا اور پھر پورے اس زیارت نامے کو دیکھیں۔ آپ آتے ہیں حرم معصومہ کم میں، جو لوگ گئے ہیں الحمدللہ، جو نہیں گئے ان کو اللہ زیارت نصیب کرے۔ آپ براہ راست آ کر کہتے ہو السلام علیکہ یا آدم صفوۃ اللہ۔ یہ انبیاء کو براہ راست کیوں مخاطب کر رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ براہ راست سلام کر رہے ہو جناب آدم پر، براہ راست سلام کر رہے ہو اولو العزم انبیاء پر، براہ راست سلام کر رہے ہو رسول خدا پر، یعنی وہ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، آپ ڈائریکٹ سلام کر رہے ہو۔ ان کے بارگاہ میں کہاں ہیں آپ؟ بارگاہ معصومہ کم میں۔ سلام پیغمبر اکرم کو براہ راست کر رہے ہیں، سلام امیر کائنات کو براہ راست کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی مسئلہ کہ جہاں پر یہ اتباع انتہا کو پہنچتی ہے وہاں یہ شعون تجلی پاتی ہیں اس وجود میں۔ یعنی یہ بارگاہ فقط بارگاہ معصومہ کم نہیں ہے، زیارت بتا رہی ہے یہی بارگاہ بارگاہ پیغمبر بھی ہے، یہی بارگاہ بارگاہ رسول خدا بھی ہے، یہی بارگاہ بارگاہ علی بھی ہے۔ یہاں کھڑے ہو تم اس بارگاہ میں نہیں کھڑے ہو، بلکہ بارگاہ پیغمبر میں کھڑے ہو، بارگاہ امیر کائنات میں کھڑے ہو، بارگاہ صدیقہ طاہرہ میں کھڑے ہو۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اور واقعاً پھر اس کے بعد زیارت نامہ ایک مسلسل معارف ہے۔ اس زیارت نامے کے اندر آپ مخاطب کرتے بی بی کو کہتے یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ فإن لکی عند اللہ شانا من الشان۔ اے فاطمہ معصومہ اشفعی، شفاعت کیجئے ہماری،
لی فی الجنہ۔ اب یہ شفاعت کا بھی کنسپٹ واقعاً واضح نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہم کبھی کبھی شفاعت کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت معصومہ کم کا روضہ اور ان کا وجود اسی دنیا میں ہمارے لیے شفیع ہے، اسی دنیا میں۔ کبھی کبھی ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم غلاظتیں لے کر جائیں، اہل بیت ان غلاظتوں کے ہمراہ ہمیں جنت کے حوالے کر دیں، یہ معنی شفاعت۔ شفیع یعنی اس دنیا میں تمہاری شفاعت ہے، اسی دنیا میں تمہاری شفاعت ہے، یعنی اس قدر ہی اپنے اقوال سے، اپنے کردار سے تمہیں خالص اور بندہ خدا بناتے ہیں کہ تم جنت کے لائق ہو جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں، شفاعت یعنی تمہارے وجود کو پاک کرنا، تمہارے وجود کو طاہر کرنا، تمہارے وجود کو۔ اور کتنی برکتیں ہیں بی بی سلام علیہ، کیا نہیں بنایا؟ جو صحیح طریقے سے اس در پہ پہنچا ان میں سے کس کو کیا نہیں بنایا؟ یہ اور بات ہے کہ ابھی یہ عرض کر رہے تھے مجلس شروع ہونے سے پہلے کہ واسطہ جو اس در پہ چاہیے، ہمیں تواضع چاہیے۔ ہم لوگ تھوڑا بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ جب آدمی اپنی نمازوں پہ، اپنے روزوں پر دو چار خیر عمل انجام دینے کے بعد اس کو ایسا کچھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ نہیں میں کچھ ہوں، تو پھر تم توسل نہیں کر سکتے۔ متوسل انسان متواضع انسان ہے۔ جتنا ان سے توسل کرنا چاہتے اتنا ٹوٹ کر آؤ، اتنا تواضع کے ساتھ ان کے حضور میں آؤ۔ ہم لوگ بہت واقعاً یہ تو کریم ہیں، چونکہ کریم کو اپنی کرامت دینی ہوتی ہے، وگرنہ ہم جیسے حقیر و فقیر جنہیں مانگنے کا طریقہ نہ ان کو کوئی بھیک نہ دے، لیکن چونکہ کرامت ہے، کریمہ ہے، لہٰذا ہم جیسے لوگوں کو بھی یعنی اپنی زبان میں کو بد اخلاقوں کو بھی ان کی عطا سے محروم نہیں رکھا جاتا، وگرنہ ہم مانگنے کا انداز بھی نہیں جانتے، ہمارے اندر وہ تواضع نہیں آتا کہ کس طرح کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، کس طرح کریم کی بارگاہ میں حاضر۔ وہ جنہیں معلوم ہے، مرحوم آیت اللہ برجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مرجع وقت، اسے کہتے ہیں تواضع۔ کبھی کوئی عرض کیا، ہم لوگ اپنے آپ کو جب تھوڑا سے مستقل سمجھیں گے نا، وہیں سے ہماری نابودی ہے۔ ہم کو لگنے لگا کہ میری عزت میری ہے، میری توہین میری ہے، یہی سے ہماری نابودی شروع ہوتی ہے۔ یہ استقلال تمہارے وجود میں نہیں آنا چاہیے۔ استقلال یعنی کیا ہوتا ہے؟ تم طے کر لو کہ میں اگر عزیز بنوں گا تو ان کے در سے بنوں گا، ان کا در چھوڑوں گا تو میں ذلیل بنوں گا۔ اگر کسی نے ان کی توہین کی تو میرا دشمن ہے، پھر اس کے بعد آپ کسی چیز کا لحاظ نہ کرو۔ یہ اہل بیت کی نسبت آپ کے وجود میں آنا چاہیے، ہمارے وجود میں آنا چاہیے۔ مرحوم آیت اللہ برجردی ایک زمانے میں یعنی شاہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں سعودی کا بادشاہ آیا تھا کہ سرکاری دورے پہ کسی میں آیا ہوگا، اس نے اپنے سفیر کے ذریعے کہلوایا تھا کہ میں آیت اللہ برجردی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اس وقت مرجع وقت تھے مرحوم آیت اللہ برجردی، مرجع وقت تھے۔ کہا اپنے سفیر سے کہلوایا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سفیر نے آ کے کہا کہ ہمارے بادشاہ آنے والے ہیں اور ان کے پروگرام میں ایک پروگرام یہ ہے کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ برجردی نے کہا کہ نہیں، میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا۔ وہاں پہ حوالی موالی وہی جن کی آنکھیں نہیں کھلی، جو سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ اپنے سے ہیں، کہا کہ نہیں، آپ کو انکار تو نہیں کرنا چاہیے تھا، مصلحت یہ نہیں تھی۔ بعض لوگوں مصلحت جو ہے خوب بتانا جانتے ہیں، مصلحت یہ نہیں تھی، آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑے بھلے کام ہو سکتے تھے اگر وہ آ جاتا آپ سے مل لیتا، کیا چلتا ہے 2 منٹ کے لیے ملاقات ہو جاتی، کتنے مسائل حل ہو سکتے تھے ہم لوگوں کے آپ سے اگر ملاقات۔ کہا اب یہاں توجہ فرمائیں، ہمارے وجود میں تواضع نہیں ہے۔ بعض وہ جو عرفان کی منزلوں کو طے کرتے ہیں وہ متواضع ہوتے ہیں، جس قدر عرفان بڑھے گا انسان اہل بیت کے در پر متواضع نظر آئے گا۔ علم بڑھتا ہے تو تواضع آنا چاہیے اہل بیت کی بارگاہ میں۔ اگر آپ کے وجود میں آپ کہیں کہ علم بڑا ہے اور اہل بیت کی نسبت تواضع نہیں ہے تو یہ علم نہیں ہے، یہ تمہاری کچھ خوش فہمیاں ہیں جو تمہیں مبتلا کیے ہوئے ہیں، وگرنہ علم یعنی تواضع اہل بیت کی بارگاہ میں۔ خزان علم کے سامنے انسان متواضع نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر حقیقت معنی میں عالم ہے تو جو خزان علم پروردگار عالم ہے تو ان کے سامنے تواضع یعنی جہاں سے تم بھیک مانگ رہے ہو، یا تو تمہارا یہ علم وہ علم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ اگر یہ علم ان سے لیا ہے
تو پھر ان کے وجود کے سامنے تو ہمیں متواضع ہونا چاہیے، چونکہ زیارت جامع کبیرہ کے خزان و علم ہی، اس کے علم کے خزانہ دار یہی حضرات ہے، یعنی وہ جو علم کی بھیک دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں، تم ان سے بھیک لینے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے حضور میں متواضع نہ ہو؟ مرحوم آیت اللہ بورجردی نے کہا کہ نہیں، میں ملاقات نہیں کروں گا۔ پھر ریزن بتایا، جب ان سے پوچھا گیا کیوں، کہا مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں اگر قم آئے گا میرے لیے ملاقات کرے گا، اور چونکہ وہابی ہے بی بی معصومہ قم کی زیارت کو نہیں جائے گا۔ یہ توہین ہے شان معصومہ میں۔ اب دیکھیے یہاں پہ سمجھیے استقلال ہمارے وجود، ہم کو لگتا ہے کہ نہیں میرا دوست چلے گا، ہم سے تو کم از کم دوستی ہوئی، لیکن جو علم کے اعلیٰ منارے پہ فائز ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد نہیں کوئی یعنی صلح اور سمجھوتا ہے ہی نہیں کہ میرے سے ملاقات ہو جائے اور اس کے بعد میں جس کا غلام ہوں۔ فرمایا کہ غیر مستقیم طور پر یہ حضرت معصومہ قم کی ایک توہین ہے، اور یہ مجھے برداشت نہیں ہے، جو کچھ بھی نقصان ہوتا ہو لیکن شان اہل بیت میں اگر گستاخی ہو جائے یہ مجھے برداشت نہیں۔ یہ دیکھیں کس قدر متواضع انسان۔ معلوم ہے آنے کے بعد کیا ہوگا، ہم کو لگتا ہے کہ وہ آ جائے گا تو ہم عزیز بن جائیں گے، یہ لوگ جانتے ہیں حقیقت میں کہ ان کے آنے ان کے جانے سے نہ کوئی عزیز ہوتا ہے نہ کوئی ذلیل ہوتا ہے۔ اگر انسان عزیز بنتا ہے تو صرف معصومہ کا در ہے جو عزیز بناتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی معمولی سی شان میں گستاخی ہو جائے؟ یہ حقیقت میں جو عالم بعمل ہیں، میں نے اس کے جس قدر علم بڑھے علم کے بڑھنے کی نشانیوں میں یہ ہے کہ انسان در اہل بیت پہ متواضع نظر آئے گا۔ ذرا سے اکڑتا ہے اس در پہ تو سمجھیے دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے، دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان۔ اس در پہ اکڑنے والے جاہل شیطان صفت انسان ہے، اس در پہ متواضع ہوں۔ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ ایک احسان ہے ہماری قوم پر مرحوم۔ اب یہ علم جب بڑھتا ہے تو کس قدر تواضع آتا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مرحوم علامہ طبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماہ مبارک میں، ابھی جوانی کا عالم نہیں تھا، بڑھاپے کے عالم میں، ضعیفی کے عالم میں، ماہ مبارک رمضان میں جب روزے کا وقت یعنی افطار کا وقت قریب آتا تھا تو سب سے پہلے بی بی سلام اللہ علیہا کے حرم میں جاتے تھے، افطار کے وقت بوسہ دیتے تھے ذریح مقدس کو، پھر لوٹ کر آتے تھے افطار کرتے تھے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری برکتیں کہاں سے ہیں؟ یہ ساری برکتیں ان کے وجود سے۔ ہمیں آپ کو جیسے کچھ کم پڑھے لکھے لوگ ان کو معلوم بھی نہیں کہ کہاں سے آیا ہے، کم سے کم یہ تو پتہ چل جائے کہ جو کچھ آیا تمہارے پاس ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ علامہ طباطبائی جیسے لوگ خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے کہاں سے ملا ہے، لہذا اگر شغل کرنا ہے تو پہلے اس میں رہو کس قدر تقدس ہے اس بارگاہ میں۔ ظاہراً کیا لگے میں علامہ کو فلسفی کہا جاتا ہے، اور فلسفہ و عرفان کا مرحلہ یعنی یہی کہ جس قدر معرفت تمہاری بڑھے گی اس قدر تم متواضع نظر آؤ گے، نہ یہ کہ جس قدر تم فلسفہ پڑھو گے اس قدر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرو گے۔ وہ فلسفہ نہیں ہے، وہ عرفان نہیں ہے، وہ جہالت ہے جس کا لیول لگا رکھا ہے تم نے، کیا نام ہے، فلسفے اور عرفان کا۔ عرفان جناب سلمان کو ہے، عرفان جناب ابو ذر کو ہے، عرفان جناب مقداد کو ہے، عرفان جناب عمار یاسر کو ہے، عرفان جناب فضہ کو ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو عرفاء ہیں حقیقت میں، اور یہ متواضع ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر۔ یہ متواضع، ان کے یہاں کوئی اکڑ نہیں ہے، یہ سراپا تواضع کے عالم میں۔ مرحوم ملا سجرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ عارف بزرگ بتاتے ہیں کہ قحط میں رہتے تھے اور اس زمانے میں سفر کرنا بہت سخت ہے، بہت سخت تھا، لیکن علمی مسئلوں کو جب سلجھانا ہوتا تھا، اب ان کے مسئلے بھی ہم لوگ جیسے نہیں یہ دو چار کی باتیں کہ بہت معمولی سے کوئی مسئلہ ہو، وہ ان علمی مسئلوں کے لیے بارگاہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں آتے ہیں، اور وہاں پہ آنے کے بعد ان مسئلوں کا حل بیوی کے واسطے سے مانگتے ہیں۔ یہ انسان پھر اسے صحیح معنوں میں کہا جائے گا کہ عارف ہے۔ یہ ذات ہے بیوی معصومہ قم کی، یہ ذات ہے۔ بہت عظیم خصوصیات ہیں بیوی کی۔ سب سے پہلی خصوصیت تو مہاجر، ہجرت کیا ہے،
اور ہجرت بھی بڑی بابرکت ہجرت ہے۔ اگر آپ دیکھیے کس قدر بابرکت ہجرت، بعض ہجرتیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں، بعض ہجرتیں بڑی بابرکتیں ہوتی ہیں۔ پیغمبر نے ہجرت کیا مدینے میں، کس قدر بابرکت۔ سرکار سید الشہداء نے ہجرت کیا مدینے سے کربلا، کس قدر بابرکت۔ بی بی معصومہ کم نے ہجرت کیا مدینے سے، کس قدر بابرکت ہے۔ دیکھیے کس قدر بابرکت ہے یہ ہجرت، کس قدر یہ وجود مبارک ہے، کس قدر یہ وجود مبارک ہے کہ آج کیا کیا۔ آج اس ہجرت کے فوائد، اگر بعض ہجرتیں واقعاً خالصانہ ہجرتیں بڑی مبارک کہلاتی۔ قاضی نور اللہ شوستری نے کہا ایران سے ہجرت کی اکبر آباد میں، یہ ہجرت کس قدر مبارک ہے، نہیں ہجرت مبارک۔ واقعاً اگر آج ہم لوگ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں سید الشہداء کا، تو شاید اس ہجرت کا ایک اثر ہے جو قاضی نور اللہ شوستری نے کیا۔ خالصانہ ہجرتیں قوم کی قسمت کو بدلتی ہیں، خالصانہ ہجرتیں انسانیت کو فروغ اور عروج دیتی ہیں، خالصانہ ہجرتیں۔ یہ ہجرت بی بی معصومہ کم کی، اور یہ ہجرت بحکم امام ہے، یہ بحکم امام ہے، چونکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ خط گیا باقاعدہ 8ویں امام کا، خط کے مضمون سے کوئی نہیں آ گیا چونکہ بی بی معصومہ کم کے لیے گیا تھا، لیکن اس خط کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ مہاجرہ ہوئیں، کہاں پر، طوس کی جانب۔ معلوم ہے اس ہجرت کا ایک اہم فلسفہ کیا ہے، وہی رسالت، وہی ذمہ داری جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تھی، وہی ذمہ داری بی بی معصومہ کم کے شانوں پر بھی تھی، کیونکہ جس طریقے سے کربلا کو پیش کیا جا رہا تھا دنیا والوں کے سامنے، اگر رسالت زینبی درمیان میں نہ ہوتی تو یہ لوگ کربلا کو کس طرح پیش کرتے، اور ابتدائی مرحلے انہوں نے طے کیے تھے، جہاں جہاں لوگوں کے سامنے جو سمجھ میں آیا بتائے، چونکہ جب قوم بے بصیرت ہو جائے تو اس قوم کو اب جو بتاؤ، یہ قوم ہر چیز ماننے کو تیار ہے، اس کو اہل بیت نبوت کو خارجی بتاؤ یہ ماننے کو تیار ہے، اہل بیت نبی کو اسیر بنا کے لاؤ یہ قوم تماشائی بن کر چلی آتی ہے۔ ایسی قوم کے سامنے آ کر بی بی سلام اللہ علیہ نے وہ ذمہ داری نبھائی کہ حقیقت کربلا، پیغام کربلا، وہ صحیح معنوں میں جو کربلا کا پیغام تھا، اور کربلا کے ثمر کی جگہ جو ہے کوفہ و شام ہے، کربلا کے ثمر کی جگہ کوفہ و شام ہے۔ شہادت دے کر حسین ابن علی نے جو بیج لگایا ہے ہدایت کا، اس بیج کے ثمر کو کوفہ و شام کے لوگوں نے خوب اچھی طریقے سے دیکھا۔ یہ جو رسالت زینبی ہے، یہی رسالت حضرت معصومہ کم ہے، وہی ذمہ داری، چونکہ حالات جس قدر ادھر مشکوک کیے جا رہے تھے کربلا میں، امام رضا کے زمانے میں بھی بے عینے حالات ایسے ہی بنائے گئے تھے، بے بصیرتوں کو، جن کو کچھ نہیں معلوم۔ آپ جانتے ہیں، میں نے شاید کبھی آپ لوگوں کی خدمت میں پڑھا تھا کہ پورا یہ ماجرا جو امام رضا کو بلایا گیا تھا، ایک سیاسی ماجرا تھا، کچھ لوگوں کو خاموش کرانا تھا، کچھ جو شورش ہو رہی تھی، کچھ جو آوازیں اٹھ رہی تھی بنی عباس کے خلاف، چونکہ اب کافی دیر ہو چکی تھی بنی عباس کی حکومت آئے ہوئے، بہت دن ہو گئے تھے، کب تک آپ جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کے درمیان حکومت کریں گے؟ آپ نے نعرہ بلند کیا تھا رضا من آل محمد، پھر اس کے بعد آل محمد پر جتنے ظلم آپ نے اٹھائے اس کی انتہا نہیں ہے۔ اب دھیرے دھیرے لوگوں میں ایک شورش، ایک احتجاج بلند ہو رہا تھا، ہر شہر میں، ہر گلی میں۔ دوسری طرف سے جو ہے اس نے اپنے بھائی کو بھی قتل کیا تھا، کچھ ادھر کے مخالف، کچھ ادھر کے مخالف۔ ان مخالفتوں کو خاموش کرانے کے لیے امام رضا کو بلایا گیا، کہاں پر؟ اپنے پاس، تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ نہیں، یہ بعض لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے دنیا کے لیے یہ آل محمد کو پیش کرتے ہیں، نہیں ہم آل محمد سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ وہ خاص سیاست ہے کہ امام جب نکل رہے تھے، امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفے کی جانب، تو ایک شخص آیا تھا، نام نہیں لینا چاہتا میں، اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر نے
اس سینے کا بوسہ لیا تھا، لہٰذا آپ اپنا پیرہن اوپر کریے، میں آپ کے سینے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ اپنی دنیا بنانے، یہ دیدار نہیں، یہ دنیا بنانے کے لیے انہیں بوسہ لینا پڑے، خوب یہ بوسہ لیتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بوسہ لے کے آگے بڑھتے۔ خوب اگر اس قدر تم نے دیکھا تھا، اور امام نے پھر بتایا کہ تم نے میرے بارے میں فصل کر دیا، اتنا سنا تھا؟ کہا نہیں، میں نے آپ کے نانا سے یہ بھی سنا تھا، جو آپ کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا، لیکن میرا کام جو ہے بوسے تک ہے، بس کچھ لوگ دیکھ لیں کہ میں حسین ابن علی کے احترام کرنے والے ہوں۔ مثلا مامون کی بھی ساری سیاست یہی تھی، لوگ جان جائے کہ ہم نہیں امام رضا کے مخالف نہیں ہیں، آل محمد سے ہماری ایک الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے۔ اس طرح لوگوں کے درمیان شور بھی ہوا کافی۔ اب یہ رسالت حضرت معصومہ قم کی ہے کہ مامون کے اصلی چہرے کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں کہ میرا بھائی وہاں پر ولی عہد نہیں ہے، میرا بھائی اس دربار میں قیدی بن کر ہے، میرا بھائی اپنی راضی اپنی خوشی سے وہاں نہیں گیا ہے، میرا بھائی وہاں مظلوم ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب ساوا میں آپ کے قافلے پہ حملہ ہوا، ایسا مطلب معلوم ہے کہ حکومت وقت خوب جانتی ہے کہ وہی رسالت زینبی لے کر حضرت معصومہ وہی کاروان لے کر چلی ہیں اور وہی ذمہ داری نبھا رہی ہیں، اور اگر یہاں تک پہنچ گئیں تو جو ہم نے لوگوں کے سامنے جھوٹے پروپیگنڈے کر رکھے ہیں وہ سب نابود ہو جائیں گے، لہذا صحابہ پہ حملہ ہوتا ہے۔ وگرنہ ایک بہن اگر اپنے بھائی کی زیارت کو آ رہی ہو، کیوں اس پہ حملہ ہوگا؟ کیوں اس کاروان پہ حملہ ہوگا؟ کیوں اس کے بھائیوں کو قتل کیا جائے گا؟ کیوں اس کے بھتیجوں کو قتل کیا جائے گا؟ نہیں ہے ایسا۔ حملہ کرانا خود اس بات پہ دلیل ہے کہ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا وہاں وہاں حکومت بنی عباسی کی پول لوگوں کے سامنے کھل رہی تھی کہ امام رضا کو کس طرح لے جایا گیا، امام کس مظلومانہ انداز میں یہاں سے گئے ہیں، اور امام کس مظلومیت کی زندگی بنی عباس کے قصر اور محل میں گزار رہے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ کاروان ساوا پہنچا ہے، حملہ کیا گیا، بیوی کے سامنے بیوی کے بھتیجوں کو بھائیوں کو شہید کیا گیا۔ لیکن ایک خاص الفت ہے بی بی معصومہ قم اور امام رضا میں بھی، ابوینی بھائی بہن ہیں، بچپنے سے تربیت امام رضا نے کیا ہے، چونکہ جب بہت کم عمر تھیں بی بی معصومہ قم تو مولا امام موسیٰ کاظم قید خانے میں تھے، یعنی یہ بھائی نہیں تھا، باپ کا کردار امام رضا نے کیا۔ اور آپ جانتے جب امام رضا جا رہے تھے تو امام نے خود کہا تھا میرے لیے مرثیہ پڑھا جائے، میرے لیے نوحہ پڑھا جائے، اور جب نوحہ پڑھا گیا تو سب روئے، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ بی بی معصومہ قم اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ بس میں بیوی سے التماس اتنا کروں، اے کریم اہل بیت، بھائی جا رہا ہے، میدان جنگ میں نہیں جا رہا ہے، لیکن بھائی کی فرقت نے اس قدر گریہ کروایا کہ آپ بے ہوش ہو گئیں۔ اللہ، میں اس بہن کے دل کی حالت کیا جانوں جسے خوب معلوم ہے کہ بھائی جا رہا ہے، اب میدان قتال سے واپس نہیں آئے گا، وہ بہن کس قدر گریہ کرے۔ لیکن بی بی معصومہ قم آپ مدینے میں تھیں، آپ گریہ کر سکتی تھی، لیکن وہ بہن جو کربلا میں ہو، جس کے شانوں پر کاندھوں پہ ذمہ داریاں ہوں، وہ اگر روئے تو کیسے روئے؟ اگر زینب روئیں گی تو ام لیلہ کا کیا حال ہوگا؟ اگر زینب روئے تو سکینہ کا کیا حال ہوگا؟ اے بی بی، آپ نے تو گریہ کیا، لیکن اللہ نے اس بہن نے اپنے بھائی کو الوداع کس طرح کیا جانتی ہے؟ اس بہن نے تو اپنے بھائی کو اس طرح الوداع کیا، بھائی جانے لگا تو بس 2 لمحے کے لیے کہا مہلن مہلن یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال ذرا ٹھہر جاؤ، اور جب مولا ٹھہرے تو کہا بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی، اماں نے کہا تھا زینب ارے حسین کے گلو کا بوسہ لے لینا، اے بھیا اس گلو کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ بی بی
معصومکم، بھائی کو آپ نے بھی رخصت کیا، بھائی کو زینب نے بھی رخصت کیا۔ اے بی بی معصومکم، آپ جب صحابہ پہنچی، آپ کے قافلے پہ حملہ ہوا، آپ کے بھائیوں کو بھتیجوں کو قتل کیا گیا، بی بی یہ غم دیکھ کر آپ بہت دنوں تک زندہ نہ رہ سکی، کل 17 دن آپ نے زندگی گزاری، لیکن اللہ، اے بی بی میں اس زینب کی کیا بات کروں، ارے جس کی آنکھوں کے سامنے کبھی اکبر کا وہ سینہ نظر آتا تھا جس پہ برچھی لگی تھی، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے نظر آتے تھے، کبھی اصغر کا وہ گلو نازک جس پہ تیرے سے شعبہ لگا تھا، بی بی یہ تمام غم دیکھنے کے بعد زینب کو ذمہ داریاں بھی نبھانی تھی۔ ارباب ازا ایک مرحلہ ایسا آیا، روایات میں ملتا کہ کل 17 دن بی بی نے کم میں گزارے اور اس کے بعد اس دار فانی سے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو کس طریقے سے غسل ہوا، کس طریقے سے کفن دیا گیا، لیکن جب دفن کا مرحلہ آیا نا تو اہل کم متحیر ہیں، اب کریں تو کیا کریں، کوئی محرم ہو جو قبر کے اندر اتارے۔ اللہ اکبر، یہ عجیب عالم ہے ارباب ازا۔ ایک مرتبہ اہل کم ابھی تحیر میں تھے کہ کیا دیکھتے ہیں 2 گھڑ سوار آتے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے بی بی سلام اللہ علیہا کے جنازے کی نماز پڑھائی، قبر کے حوالے کیا۔ بس ارباب ازا جانتے ہو کون تھے؟ ایک امام رضا تھے، ایک امام جواد تھے۔ اب میں امام رضا کی بارگاہ میں عرض کروں، مولا بہن کا لاشا قبر میں اتارنا بڑا سخت ہے مولا، وہ بھی وہ بہن جو زیارت کو آ رہی ہو، جو دیدار کو آ رہی ہو، لیکن اے میرے مولا آپ نے بہن کا لاشا قبر میں اتارا، ایک بھائی مجھے زندان شام میں نظر آتا ہے، ارے اس نے بھی ایک 4 سالہ بہن کا جنازہ قبر میں اتارا، لیکن ابھی جنازہ قبر میں اتارنے سے پہلے کبھی غسالہ آ کر کہتی ہے، اے سید سجاد اتنا بتا دو، ارے بچی بیمار تو نہیں تھی؟ اللہ اللہ امام نے پوچھا کیوں؟ کہا ارے بچی کے پشت پہ اتنے زخموں کے نشان تھے۔ اب وہ بھائی کیا جواب دے؟ ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اتنے تازیانے میری بہن کو لگے ہیں۔ ہاں ارباب ازا، بہن کو قبر میں اتارنا ہے مولا، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے یہ بیمار امام، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تعوق، ارے بہن کے جنازے کو لے کر چلے ہیں، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، اے سید سجاد لاؤ میری امانت مجھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم سب کو زیارت حضرت معصومہ نصیب فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، اتباعت عالیات کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔